अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। ईरान अमरीका मुआहिदा, दीगर मामलात, ये सारी चीज़ों को लेकर अबनाए हुर्मस, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पे लगने वाली लेवी मुसलसल ज़ेर बहस है। पाकिस्तान में हमारा अजीब कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट को लेकर। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है, पेट्रोलियम का सर्कुलर डेट है, यहाँ पर गैस का सर्कुलर डेट है। तो कुल मिला के सर्कुलर डेट को फिक्स करने की जो कोशिशें की गई वो लोन लिया गया। वो लोन लेने के बाद वही लोन और उसको वापस करने के लिए हमारे ही बिलों में लग के हमें आ रहा है। और ना सर्कुलर डेट जब बढ़ा हमसे पूछा गया, ना लोन लिया गया हमसे पूछा गया। ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच गई कि ये अब रप्चर बन रही है हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन, दोनों एक दूसरे से मुमासनत नहीं रखती। भारी भरकम इंपोर्ट्स हैं, छोटी सी एक्सपोर्ट्स हैं। क्या हम 60 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं? क्या हम 70 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं? अगर ले जा सकते हैं तो किस टर्म में ले जा सकते हैं? 313 मसनूआत का एक बार हमें बड़ा लिवरेज मिला था चाइना से कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लें। 313 मसनूआत ही नहीं थी हमारे पास, और शायद हमने तो 100 मसनूआत पर भी ट्रेड वो नहीं कर पाए। दुनिया भर के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आज हम उन सिफारती ताल्लुकात को अगर इसका ट्रांसलेट करें इकोनॉमी ताल्लुकात में, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिजनेस तबका जो है वो क्या समझता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, FPCCI, ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इनके साथ कितनी एंगेजमेंट रखे हुए है? क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट समझती है कि जो मामला, जो मसाइल इस ग्राउंड रियलिटी को लेकर हैं उसको हल करने के लिए हमें बिजनेस तबका, हमें इकोनॉमिस्ट के साथ, हमें उन लोगों के साथ जो इसका हल जानते हैं बैठना चाहिए। इस सारी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। पॉलिसी का बड़ा फुकदान है, ना लॉन्ग टर्म है, ना मिड टर्म है, और ना ही शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। बस हमारी पॉलिसी वक्ती तौर पर नज़र आती है जब कुछ हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं, बहुत शानदार माहिर मौशियत भी है, और माहिर मौशियात के साथ साथ पावर सेक्टर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत भी हैं, FPCCI से भी उनका ताल्लुक़ है, और बड़े रिनाउंड बिजनेसमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अरशद साहब, पहले ज़रा मैं चाहूँगा हम बात कर लें पावर सेक्टर सर्कुलर डेट। आपने अभी आर्टिकल लिखा, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा कि इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें गैस सर्कुलर डेट हो, और वो LNG 29 मिलियन डॉलर्स तक की मंगवा रहे हैं मुसलसल, हमसे 3 से 4 गुना ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तब भी वहाँ सेटलमेंट हो रही है। हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा? फार्मूला क्या है हमारा? असलन बात ये है कि ये बड़ी ट्रेजिडी है कि पाकिस्तान में गैस का जो सर्कुलर डेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था 2014 तक। तब अचानक एक साहब तक आए, बड़े शरीफ, बड़े नोबल, उन्होंने कैसी कतर से LNG लानी है। कतर से LNG आ गई। इससे आज तक का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन अगर डॉलर्स में कहा जाए तो 12 बिलियन डॉलर का है। 12 बिलियन डॉलर जी। तो अगर हमने IMF से जो लोन लिया वो तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर का जी। ये जो उनसे IMF से जो लोन लिया है वो कुछ कतर के पैसे दिए, कुछ जो LNG टर्मिनल लगाए उधर उनके पैसे दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा तोहफा मिला अवाम को वो मिला है लेवी। पेट्रोल में लेवी भी कितनी है? 105 है, 110 रुपए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकॉनमी पैरालाइज होगी। आप यकीन करें कि जो आप आदमी की लाइफ देखें, वो जो बाइकिया चलाता है, वो जो छोटा सा स्टोर चलाता है, कीमतें कहाँ तक चली गई है। ये लेवी इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, हम अपनी इस रीजन में बात करते हैं सिर्फ यहीं पे। वहां पे कीमतें इतनी नहीं बढ़ी जहां जितनी यहाँ बढ़ी है। और जब यहाँ पे लोग कहते हैं जी ये सारा IMF का है, सॉरी भाई, IMF की तरफ पेपर्स पढ़े आप। ये हम गए थे IMF के पास 2022 में कि पाकिस्तान एट वर्ज ऑफ कोलैप्स है, तो हमें कर्जा दिया, वो हमने कर्जे उधर लुटा दिए। अब इंडिया ने जो LNG वहां मंगवाता है उससे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो क्या क्या अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट हो गई है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जबकि हमने कर्जा लिया, हमने लोगों के ऊपर बोझ डाला, हमें क्या मिला? इससे तो बेहतर ना लेके आ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पावर सेक्टर में बिजली का है, वही बात मैं करूंगा कि 2000, मुझे पता, मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी रहा हूं,
2014 में इन्हें 480 अरब का कर्जा इन्होंने क्लियर कर लिया, बाद में कितने आईपीपी के ऊपर दे दिए, सॉरी उनके सको डेट क्लियर किया, आज भी तकरीबन 2000 बिलियन रुपए है। ये क्या वजह है? ये असल में हमने चाइना से जो इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट लगाए, जनाब एहसन इकबाल जो कहते थे आप आईपीपीज की बात कर रहे हैं। मैं उन आईपीपी की जो 2015 में लगे, जो 2015 में लंबी डिटेल में जाएंगे, इन्होंने में जो काम किया 2015 के आईपीपीज में 4 लगे हैं एलएनजी के आईपीपी और 4 ही लगे हैं इसके कोयले के। इन्होंने मार के रख दिया पाकिस्तान। देखिए आप बताऊं कि आप तो इंटरनेशनल देखें और समटाइम इंडियन एंकर या स्ट्रेटेजी में कहते हैं पाकिस्तान पे हमला करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे गैस को सेक्टर डायरेक्ट, पावर सेक्टर का सेक्टर ही काफी है ये इनको मारने के लिए, ये हकीकत नहीं है। और आगे देखें आईएमएफ ने ये कहा है कि जी 18% अब और लगाएं। अब यहाँ पे हमारे वज़रा हज़रात आते हैं, वो कहते हैं जी ये देखें आईएमएफ की बड़ी सख्त कंडीशन थी। भाई कंडीशन इसलिए कि आप गए, देखिए आज आप बैंक भी लो जाएंगे तो उससे तो पैसे वापस ले रहे हैं, कसूर किसका है? और फिर ये इतने कर्जे लिए, इतना सरको डेट है, ये हम कहां से देंगे? ये कौन कौन सी चीज गिरवी रखेंगे? लेकिन मुझे अफसोस ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या काम किया बजाय किसी पूछने के, वो ये कह रहे हैं कि जी नैब के कवानी तब्दील हो गए। अब देखिए बड़े मोहतरम है, कितने मौजूद इम्पैक्ट है शायद सगाना भाई साहब का। अब उनके कितने फ्लैट निकले कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू में? 3। आप देखें लीड की सूचना, ये हम छोटी सी बात करें। अब आप दूसरी तरफ देखें, इस इकानमी के सर्कुलर डेट ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का कितना नीचे किया। मैं हैरान हूं कि अभी चाइना गए, और भाई मैं चाइना के साथ मैंने 3-4 साल काम किया है एज एन एडवाइजर। चाइनीज इतने चूचे नहीं है कि वो 5 सेंट की बिजली छोड़ के यहाँ पे 14 सेंट की बिजली पे आके कोई प्रोडक्ट बनाए और बेचे। वो कौन लेगा? इतनी महंगी कौन लेगा? ये सारी बातें एक मिसरीड करती हैं। ये वो रियलिटी कुछ और है। मुझे बड़ा बात एक अफसोस भी होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी कि हम मेहनत करेंगे, ये करेंगे, फिर फोन भी से बताएंगे, कब करेंगे? 4 साल तो आपको हो गए हुए, 4 साल तो इतना ही होता है, पिछला टेन्योर ऐड करें तो। अच्छा सर, खाली एक चीज़ अगर मैं आपसे, अरशद साहब, ये खाली आपने अभी गैस तक की बात की है, 1.9 ट्रिलियन सर्कुलर डेट तो हमारा जो पाइल स्टॉक सर्कुलर डेट है वो तो हमारा बिजली में भी है, और हम उसको कर्जे लेकर वापस भी कर रहे हैं, और वो हमारे बिलों से भी निकल रहा है। मैं ज़रा उस पर भी आपसे आज बड़ी डिटेल बात करूँगा। मिर्ज़ा साहब, ये ज़रा बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोच रही है सर इन चीज़ों पर? फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के बड़े मसाइल हैं, मामला ठीक है कि ज़रा जंग की सिचुएशन थी, लेकिन ये जो सर्कुलर डेट है, ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं सारे, और घरों से भी हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी गैस पर चलने वाली इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली, बिजली पे चलने वाली इंडस्ट्री हो, सबके मसाइल हैं। लेकिन अभी बिजनेस तबका इन सारी चीज़ों को लेके क्या रीड कर रहा है सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, गुजारिश ये है कि देखें, ये बिजनेस कम्युनिटी को तो हुकूमत लेके साथ चलती ही नहीं ना। अभी देखें ये चाइना गए हैं, इन्हें पूछे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI का क्या कोई बिजनेसमैन गया है? पाकिस्तान में लीडिंग बिजनेसमैन बैठे हैं, 650 खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आपके मुल्क में इतनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के वसी जराए थे। दुख की बात है कि इस वक्त आपके मुल्क में इम्पोर्ट जो है वो 92 से भी ऊपर, अरब से ऊपर चली गई है, और इम्पोर्ट जो है 92 से ऊपर चली गई है, और एक्सपोर्ट जो है 20-22 पे चली गई है अरब पे। आप खुद सोचें कि ऐसे हालात में हुकूमत क्या कर रही है, और उनसे पूछें कि इनमें चाइना जाने में पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज में से कितने सरकर्दा बिजनेसमैन गए हैं। ना इन्होंने FPCCI को लेके गए हैं, ना किसी माकूल बिजनेसमैन को लेके गए हैं। बस अपनी मर्जी के जो लोग हैं उन्हीं को लेके जाते हैं, वही वहां जाते हैं, वही फैसले करते हैं। अभी ये कहते हैं, कल देख रहा था कि 17-18 वहाँ के बड़े सरमायाकारों से इनके
एग्रीमेंट्स हैं, MOU साइन हुए। आप बिल्कुल सोचें, जैसे उन्होंने बताया कि आपके मुल्क में बिजली महंगी है, आपके मुल्क में गैस महंगी है, आपके मुल्क में शरह सूद बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क में सिक्योरिटीज़ के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आपके मुल्क में पेट्रोल नहीं है, आपके मुल्क में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। इन्हीं हालात में आप किस तरीके से मुल्क को सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, आपका एक रियल स्टेट का तबका था, वो यहाँ पे चलता था, तो उससे आपको अच्छे खासे जो है वो आमदन होती थी, उससे तकरीबन 70-72 प्रोजेक्ट जो है वो चलते थे छोटे बड़े, वो सारे ठप हो गए, बंद हो गए हैं। गरीब का चूल्हा बंद हो गया। आप इस्लामाबाद में देख लें, जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। लोग शुरफा जो लोग हैं वो शाम को, दिन को, दोपहर को लंगरों में बैठ के खाना खा रहे थे बाहर। अफसोस की बात है, जिस मुल्क में अशराफिया खुद तो मजे ले लूट रहा हो और वहाँ की आवाम जो है उनके मुंह बंद कर दिए गए हो, उनको बोलने की भी इजाजत ना हो। और हालात खुद देख लें कि जिस वक्त आप किसी बिजनेस कम्युनिटी से, बिजनेस से रिलेटेड बात होगी, तो बिजनेस कम्युनिटी को साथ ही रखेंगे तो किस तरीके से आपके मायदे हो सकते हैं। ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, जैसे मायदे जो होते हैं दुनिया में लॉन्ग टर्म होते हैं, 20 साल 25 साल। हमारे मुल्क में शॉर्ट टर्म से भी नहीं बल्कि घंटों में होता है, घंटों में खत्म हो जाते हैं। अब हम देखें, एक तरफ हम इस वक्त हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है, 1 लाख 1.5 लाख का बंदा तो बिल्कुल जीरो है। और आप फिर FBR का सर मैं करूंगा गुर्बत, इसके फिगर्स पे भी बात करूंगा। मैं जो एक चीज पे बात करनी है, चूंकि पहले जरा पावर सेक्टर को हमने करना है मामला पेट्रोलियम का। 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में IMF के 2 कर्ज प्रोग्रामों से भी ज्यादा रकम वसूली का इंकशाफ हुआ है। ये एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक है कि 2700 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड वसूली कर ली है। वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ, मतलब हमें नहीं पता चल रहा। मैं जरा ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद हम इस पे जरा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। नईम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन पावर सेक्टर, खास तौर पे गैस को लेकर बड़े इंकशाफ किया है। अरशद अब्बासी साहब ने आर्टिकल पढ़ा, मैंने, मेरे तो होश उड़ गए वो आर्टिकल पढ़ के 3.4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट हम लेकर फिर रहे हैं, जिसमें LNG की मद में हमसे भी ज़्यादा LNG मंगवाते हैं कुछ ममालिक हैं, पड़ोसी मुल्क भी हमसे ज़्यादा मंगवाता है। वहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर मैंने पावर सेक्टर पढ़ा, 1.9 ट्रिलियन लिखा हुआ आ रहा था, मैं उस पर भी हैरान हो गया कि वहाँ भी हम फंसे हुए। तीसरी बात, ये जो पेट्रोलियम लेवी की मद में है जी, पहले ज़रा इस पर बात करूँगा। नईम साहब, आपका इस पर व्यू चाहिए मुझे। हम समझते थे कि ज़रा थोड़ा रिलीफ मिलेगा आवाम को, लेकिन सर 2 साल में इंकशाफ सरकारी दस्तावेज कर रहे हैं, 2700 अरब से जायद की रिकॉर्ड वसूली हो गई है लेवी की मद में, और अभी भी लेवी पे कोई आवाम को रिलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। अर्थ ये है कि जो लेवी का कंसेप्ट है वो हमने, हमारी हुकूमत ने, हमारे वतन के ख़जाने के जो आर्किटेक्ट्स हैं जो, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये हमने लोगों की जेबों से निकाल के कर्ज़ों की अदायगी पर लगाना है। अब सवाल ये है कि जो हम कर्ज़े लेते हैं उनसे तो आपको कोई मेजर बड़ा वाज़े प्रोजेक्ट नहीं नज़र आ रहा कि चले 2700 अरब रुपए के आपके पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट्स बने हों, ठीक है ना जनाब। आपके कोई जो रोल ओवर हुआ हो सारी चीज़ें, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी सर्टेन अमाउंट्स ऐसी हैं जो आपने अदा कर दी हों, वो भी नहीं अदा होगी। आप चल भी रोल ओवर पे रहे हैं, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपकी इकोनॉमी में नहीं आया। अब लेवी से पैसे लेकर लोगों की जेबों से निकाल कर हम हर तरीके से IMF को इंश्योर करते हैं। ये IMF की ज़िद पे है, क्योंकि उनको तो अपनी रिकवरी चाहिए कि जी हमारे पैसे आप कैसे देंगे। वो कहते हैं जी हमारी आवाम की जेबें हाजिर हैं, उनसे पैसे निकाल के 2700 अरब रुपए आपको तो कर्जा दिया जाएगा। सेकेंडली, जो लेवी का कंसेप्ट है वो यही था कि भाई हुकूमत, जो डिफरेंस आता है इंपोर्ट में और यूटिलाइजेशन में यहाँ तक पहुँचने में, इंपोर्ट बिल को, पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को और डीजल के इंपोर्ट बिल को बैलेंस रखने के लिए लेवी रखेगी। जब कभी बढ़ गया तो इस लेवी से आवाम को सपोर्ट किया जाएगा, जब कभी कम हो जाएगा उससे फिर लेवी को जो है ना हमारे सरप्लस में रहेगी। अब वो कंसेप्ट तो यूटिलाइज नहीं हो रहा। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट कि भाई आपने जब लेवी लगाई थी, आपने ये बताया था कि ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो आलमी मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो हम अपनी आवाम को इसको स्टेबल रखेंगे, फ्यूल प्राइसेस को, अपनी आवाम को हम रिलीफ देंगे। वो रिलीफ भी ना मिला, उल्टा पैसे आप डे बाय डे डबल पे ट्रिपल से। लेवी पता है कितने रुपए से शुरू हुई थी? आपको पता है 17 रुपए से शुरू हुई थी, आज 160 रुपए लेवी दे रहे हैं हम।
یعنی 1000 گنا اگر زیادہ 160 کم ہو جائے تو پیٹرول پر لیٹر قیمت کم ہو جائے گی، ریلیف ملے لیکن اسے تو عوام کو ریلیف ملے گا. نہیں بیچ میں آپ یہ بھی تو بتائیں ڈیلر مارجن بھی بڑا گیم ہے اور بھی چیزیں ہیں نا, ہم اور بہت سارے معاملے میں پھنسے دیکھیں ریفائنڈریز ہماری اپنی ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی اسٹیٹ اونڈ ریفائنڈریز ہیں, 2 ریفائنڈریز ہیں جو کہ پارکو کی اور ان کے جو اسٹیٹ اونڈ نہیں ہیں. ان کو تو کہیں بھی خسارہ نہیں ہوتا پیٹرول کے. $1 ارب کا تو آپ کو رول اوور سعودی عرب نے دیا ہوا ہے لیٹ پیمنٹ پہ. آپ لوگوں کی جیبوں سے جو پیسے نکالتے ہیں, حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی فرمائے, اور یا اس پیسے کا جو لیوی کی مد میں لیے جاتے ہیں ہمیں یوٹیلائزیشن کا ایک واضح پروف دیا جائے, تصدیق کی جائے کہ جی ہم یہ پیسہ قرضوں کے ادائیگی کے علاوہ بھی کہیں لگا رہے ہیں. تو وہ جب تک ہمیں نہیں ملے گا ثبوت عوام کو یا معاشی ماہرین کو یا دوسرے جو تجزیہ کار ہیں ان لوگوں کو, عوام تو چیختی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. میں ارشد صاحب یہی چیز, اگر یہ جو انکشاف ہے 2700 ارب سے زائد کی ریکارڈ وصولی کا, ٹھیک ہے اتنی وصولی ہو گئی, تو کیا کوئی ریلیف کے لیے کوئی فارمولا ہے ایسا ٹیکنیکلی اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ یہ تو بہت 160 کے قریب بتا رہے ہیں نہیں بخاری صاحب کہ لیوی چارج کی جا رہی ہے 1 لیٹر پہ, مطلب 160 روپے, یہ تو بہت زیادہ, یہاں تو ریلیف مل سکتا تھا. I'll take it a bit of funny question کہ آپ نے لیوی لی اور پھر ریلیف دیں. میں آپ سے پیسے لوں 200 روپے اور پھر کہوں 50 روپے واپس لے دو. پہلے آپ کے پاس جو 2 اکانومسٹ بیٹھے ہیں, ایک بات بڑے کلیئر ہے کہ جو ماں ہے اس لیوی کی وہ ہے سرکولر ڈیٹ. ادروائز تو یہ نومینل تھی, 12 روپے تھی 2013-14 میں بیفور LNG بورڈ. ایک کنسپٹ سمجھیں کہ 2022 میں جب یہ ڈیفالٹ ہونے لگے تھے, قطر کے پیسے دینے تھے, IPPs کے پیسے دینے تھے, تو IMF کے پاس کے بیکاز اس وقت 1 ارب کمبائنڈ سرکولر ڈیٹ تھا. تو آپ ذرا IMF کے ڈاکومنٹ پڑھیں, وہ ہم ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے قطر کو جو LNG ٹرمینل لگے ہوئے ہیں, جو کول پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم نے پھر پیسے بورو کیے, ادھر دیے, اور $12 بلین اب پھر بھی کھڑا ہے. اب ایک بات ہے کہ اس وقت ایسے اقبال نے ان لوگوں نے ہم سے کنسلٹ کیا, ہم نے کہا دیکھیے بات سنی جی, فرسٹ پریفرنس ہے آپ بنائے داسو پھر بادشاہ ڈیم. اگر آپ دیکھیں بادشاہ ڈیم بنا چکے ہوتے اس وقت, جو کہ کیونکہ آپ نے فنڈنگ سی پیک پہ ان دونوں کے لیے نہیں لی, آج ہمارے پاس 850 ملین ایکڑ پانی بھی ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو روزگار بھی مل گیا ہوتا, سستی بجلی ہوتی. سستی بجلی وجہ سے نہ ہمیں یہ مہنگی بجلی, آپ کو پتہ ہے یہ جو امپورٹڈ کول ہے ان کی بجلی کتنے کی پڑتی ہے, 105 روپے کی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس کبھی آپ نے سنا کہ الیکٹرسٹی میٹر کے اوپر بھی رینٹ ہے, جبکہ آپ جب ڈیمانڈ نوٹ بھرتے ہیں آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں. یہ وہ اب یہ ساری سرکولر ڈیٹ کو کمی پورا کرنے کے لیے کبھی سولر کے اوپر کلپس لگاتے ہیں, کبھی میٹر رینٹ, تو نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ یہ میرے خیال میں وہ کیا فیض کا شعر تھا کہ خون کے دبے کھلے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. ہمیں ایموشنل کے علاوہ ہمیں ایک ریئلٹی بھی دیکھنا چاہیے. میرا بیٹا خود الیکٹریکل انجینئر امیرکن یونیورسٹی, اس نے ایک کاپی لکھا جو یہاں آیا. آپ کسی یہ دونوں آپ پاس اکانومسٹ بیٹھے ذرا $1 شاپ پہ جائیں جو آپ کے نزدیک ہوگی, وہاں پہ پاکستانی پروڈکٹ کیا ہے؟ ایک جھاڑو ہے, ایک شاپر ہے, ایک لوٹا ہے, باقی سب چائنیز ہیں. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ دیکھیں جو جانماز ہے, ٹوپیاں ہیں, تسبیحیں ہیں, وہ بھی چائنیز ہیں. ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. آپ کی پروڈکٹ کیا ہے سوائے ٹیکسٹائل کے علاوہ کچھ اور؟ سر میں نے وہ آپ کو شروع میں جو بات کی 313 مصنوعات, میں اس وقت بھی اس پہ بات کرتا تھا. آپ کے پاس ہیں 313 مصنوعات کہ آپ ڈیوٹی فری ٹریڈ کر لیں؟ آپ کے پاس ایسی مصنوعات ہیں؟ میں دوسری بات بتاؤں, میرے بچے وہ PhD کرے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ سارا انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کریں. لیوی, آپ ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, آپ میٹر پہ ٹیکس ہے, بجلی پہ 6 طرح کے ٹیکس ہیں. جب یہ اتنے ٹیکسیز ہیں 90% تو آپ انڈائریکٹ اکٹھا کریں, یہ پھر FPR کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی بڑی برگیڈ ہے. میں یہاں بیرنگ کلے میں رہتا ہوں, شام کو کوئی 10 گاڑیاں کی پھر رہی ہوتی جس میں FPR لکھا ہوتا ہے. اصل جو چیز مسنگ لنک ہے ایک بہت بڑا, کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں تو محنت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ بھائی کوئی نظر نہیں آ رہی, یہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. میں آپ کے ساتھ بڑی دکھی دل کی بات کہوں, یہ آپ کے ساتھ جو سننے بیٹھے ہوئے ہیں, اور
ہم نے 2010 میں ایک انرجی ایکسچینج سینٹر بنایا ایک نیسٹ میں یوٹی پشاور میں, یو ایس گورنمنٹ, اور میں اس کا پائنیئر تھا. ٹھیک ہے. مجھے سال بعد پتا چلا, سچی بات ہے میرا ایکسپیرینس, کہ اتنے پی ایچ ڈی نیسٹ میں اور اتنے اس میں 4,500 ہے. ایکل کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے, آپ جو مرضی کہیں ساتھ ہمسایہ ملک میں ٹی بوائے ہے, چائے بنانے والا ہے نا. جب وہ آیا تھا تو $300 بلین کی ریزرو تھے, آج 700 پہ چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک اور کام کیا, سب سے پہلے کہ اس نے پلاننگ کمیشن کو شرط کیا. آپ دیکھیں ہمارے پلاننگ کمیشن بصد احترام ہمارے سینئر رہے انجینئر یونیورسٹی میں احسن اقبال, وہ کیسی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, ٹکر کی اٹریکٹیو, وہ 2 منٹ کے بہترین اسپیکر ہیں, گیم چینجر ہوگا, یہ ہوگا. یہ دیکھیے کب تک یہ چلے گا. اچھا سر چلیں, یہ بھی ایک چیپٹر ہے ارشد صاحب, یہ بھی ایک چیپٹر ہے, اس پہ ہم ذرا کرتے ہیں سر. مجھے ایک شارٹ جی ایک بات ایڈ کر لینے دیں. جی کر لیں. آپ جب باہر نکلیں میرے خیال میں آپ کے پاس جو کیمرہ مین سے جو چوکیدار اس کے پاس اسمارٹ موبائل ہے, باتیں اس کو ہی پتہ لگ رہی ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لوگ کھانا نہیں کھاتے لیکن وائی فائی وہ نیٹ. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ کسی دن یہ نہ ہو یہاں پہ کہ ایسا انقلاب آ جائے کہ یہ ان کو بھاگنے کا بھی ٹائم نہ ملے. یہ میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ صحیح بات ہے سر, یہ ایسی خطرناک سچویشن بن رہی ہے, لوگ بیچارے پریشان ہیں. میں ذرا مرزا صاحب ایک چیز ایف بی آر سسٹمز پہ چلیں, ساروں نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں بطور بزنس کمیونٹی کو آپ لیڈ کرتے رہے اتنا لمبا عرصہ ایف پی سی سی آئی کے طور پہ, ایف بی آر سسٹم ریفارمز پر کتنی حد تک بات ہوئی, اور کیا کیا ایسی ریفارمز ہیں جو بزنس کمیونٹی سمجھتی ہو جائیں تو شاید یہاں پہ بزنس اسٹیبلش کرنا نئے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو. کھوکھر صاحب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ابھی بزنس بجٹ ایڈوائزری کمیٹی بنی تھی, جس میں چیئر کیا تھا مانڈی والا صاحب نے, اور ان کے ساتھ بہت سے سینیٹر تھے. سینیٹر طلہ صاحب تھے, سینیٹر دلاور صاحب تھے, قادر صاحب تھے اور تھے, اور تمام سینیٹر نے بزنس کمیونٹی کے حق میں سارے دلائل دیے. بات یہ ہے کہ ایف بی آر وہاں بیٹھا ہوا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ ایف بی آر کا چیئرمین صاحب خود تو تشریف بھی کہیں نہیں لاتے میٹنگ میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو ٹیکس ریفارم ہے, جو ریکوری کے ذرائع ہیں, وہ بالکل غلط ہے. دیکھیں انہوں نے ایک پوائنٹ آف سیل لگایا ہے اور وہ ریسٹورنٹ پہ لگایا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ ایف بی آر کا اور دکاندار جو ریسٹورنٹ جن پہ لگا ہے, دونوں کی ایک خزانے کا اڈا بن گیا ہے. ایف بی آر والے ان کو دباتے ہیں, وہ بندہ بٹھاتے ہیں, وہ منتھلی فکس کر دیتے ہیں, وہ وہاں سے لیتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, میں ایک کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, ایک کارڈ میں نے دیا ہے کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے, اس نے کہا جی ہم تو کارڈ لیتے ہی نہیں ہیں, اور وہ اتنے بڑا ریسٹورنٹ تھا, کوئی بھی کارڈ نہیں لیتا. کارڈ سارا انہوں نے پوائنٹ آف سیل جو لگایا ہے بالکل فراڈ ہے, اس کو ختم کر دیجیے, بند کر دیجیے. بلکہ اس کا کورس ایف پی آر کی جتنی ریکوریز ہے وہ بالکل اس طرح ریکوریز ہے جس میں یہ چھوٹا بچہ بھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت 500 سے زیادہ جو بزنس مین کی نسبت جو سرکاری ملازم ہے اس سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے بزنس سر سیلریڈ کلاس تو پس گئی ہے. صحیح بات ہے, سیلری کلاس دیکھیں ٹیکس دے ہی ہو رہی ہے. بزنس مین تو ٹیکس دے رہا ہے کیونکہ اس میں ایف بی آر ہے. ایف بی آر نے 100 رستے رکھے ہوئے ہیں. ایف بی آر نے ریلیف دینے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, پکڑنے کے لیے سارے رستے رکھے ہوئے ہیں. اب ایف بی آر دکان پہ بندہ بٹھاتا ہے, اپنے وہاں پہ فکس کر دیتا ہے کہ بھائی اتنے مہینے دو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, مہینہ بیٹھتے ہیں, اس کی مرضی چل جاتے ہیں, وہ منتھلی اس کی چل جاتی ہے. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, یہ تو کافی بڑی بات کر دی آپ نے بطور بزنس آپ نے مین. پیٹرن کی بات کی. اچھا میں ایک منٹ صرف دیجیے گا مرزا صاحب, آپ سے ہی شروع کرتا ہوں ایک بریک کے فوری بعد. یہ بڑی بات کر دی ہے مرزا صاحب نے, ریفارمز کو لے کر بزنس کمیونٹی خود ایسی بات کری. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بڑی ڈیٹیل مرزا صاحب آپ بات کرتے ہیں, اور بہت بڑی آپ نے بات کہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایف بی آر کے سسٹمز میں یا ایف بی آر میں لوگوں کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. ہم تو سنتے تھے کہ بڑی سختی ہوتی ہے. انہوں نے لگایا نا پوائنٹ آف سیل, اس میں جتنی یہاں پہ دکانیں ہیں نا, آپ کسی دکان پہ خود جا کے ٹرائی کر لیں کہ آپ اسے جا کے کوئی کھانے پینے کی چیز دے, اسے کریڈٹ کارڈ دے. پہلی بات ہے وہ کہ جی کریڈٹ کارڈ میں لیتا ہی نہیں. دوسری بات وہ یہ کرے گا جی یہ جو ہے آپ کی جو مشین جو اسے رکھی ہوگی نا, وہ جیلی رکھی ہوگی, وہ اس ریسٹورنٹ کے نام کی نہیں ہوگی, کسی کلاتھ والے مرچنٹ کی کسی اور کی رکھی ہوگی. اور سیل پوائنٹ کا یہ حال ہے کیونکہ ایف بی آر جاتا ہے, ایف بی آر میں بندے بٹھاتا ہے, اور اسلام آباد میں کئی بڑی ریسٹورنٹ پہ ایف بی آر نے بندے رکھے ہیں. میرے علم میں ہے
کہ انہوں نے منتھلی فکس کر کے وہاں سے ان سے جان چھڑا لی اور منتھلی چل رہی ہیں. اور اسی بڑی طریقے پر سخت سیکنڈ بات ہے صاحب یہ تو پیٹرول آپ کی کی. بات میں بات کر آپ کو پیٹرول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اسلام آباد منڈی ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارا فروٹ جو تھا جنگ کی وجہ سے ایران امریکہ باہر جانا بند ہو گیا. اب آم کی پیٹی یہاں پہ 8 کلو کی 300-400 روپے میں کوئی نہیں لے رہا تھا. اور حالت اتنی ہے, گندم کا حال دیکھ لیں. اب انہوں نے حکومت جا کے 35 روپے, ذمہ دار تو مارا گیا ہے, اس کو تو کوئی سبسڈی نہ آپ نے اسے یوریا سستا دیا یا نہ آپ نے اس کو بجلی سستی دی, نہ آپ نے کوئی اور کو سبسڈی دی. صرف کاغذوں میں, میڈیا میں, اخبارات میں زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. اس لیے عوام پس رہی ہے. عام جو طبقہ ہے جس کی سیلری 1,00,000-1.5 روپے, غریب تو سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں حالت یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. روز آج میڈیا پہ آیا ہوتا ہے سر خودکشی کسی نے کر مہنگائی لی, بہت کیوں زیادہ ہے نا, خودکشی کیا کر لی. کریں, لوگوں کے لیے پریشانیاں بنتی جا رہی ہیں. میں آپ کی سارے بات سے کے لیے اگری ہوں. حکومت کو اچھا چاہیے, اس میں ایک چیز سر, چونکہ پالیسی پہ تھوڑی سی میں نے ضرور آپ تینوں سے بات کرنی ہے. دیکھیں خود جہاز کوکر صاحب خود جہاز پکڑتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ لمبا ایک ڈیلیگیشن ساتھ لے کے چلے جاتا ہے. وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. اس کو کوئی نہیں سوچتا. اس میں تو کہتے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ کرتے ہیں. اور اچھا جب آپ آپ دیکھتے پروٹوکولز ہیں کی کہ بات کر رہے ہیں, صحیح ہے کہ اپنے لگژری, وہ تو آئی ایم ایف کئی بار کہہ چکا ہے. اچھا نہیں مخرج سر صاحب ابھی چلے, انہوں نے نئی میں سر گاڑیاں اس سے لی تھوڑا ہیں, سا, ابھی چونکہ اس پہ گاڑیاں ڈیٹیل لی ہیں, بات ہم نے جہاز کرنی لیے ہے. ہیں, تبدیل یہ جو کے امپورٹ چلتے. ایکسپورٹ کا گیپ ہے, اس کی بہتری کیا کوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں, یہ آنے والا بجٹ ذرا اس پر بات کرتے ہیں. میں نہیں مخرج صاحب پلیز آپ کا ویو آنے والے بجٹ پہ, کیا بجٹ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں ریلیف کے چانسز ہیں؟ صحیح سے بتایا کہ ڈرا تو آپ سارے بہت رہے ہیں, لیکن کیا کوئی ریلیف کے چانسز ہیں کہیں؟ ریلیف بھی ملے گا سر, ضرور ملے گا, کیونکہ یہی بجٹ میں گورنمنٹ نے جو ولنریبل طبقات ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف سے ایک خصوصی پرمیشن لی ہوئی ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو دیں گے, باقی عوام کو ہم کچھ نہیں دیں گے, آپ سے وعدہ ہے. سر 200 یونٹ کون خریدتا ہے؟ اس سے تو کئی زیادہ آ جاتے ہیں. آگے کی سنیں نا, یہ جو ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے تنخواہ دار طبقے کی اور بزنس مین کی, میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال کے جو ابھی فگر ریلیز ہوئے ہیں, 588 ارب روپے کے تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس دیے ہیں, جبکہ 308 ارب روپے کے ہمارے بزنس مین کمیونٹی نے ٹیکس دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ایف بی آر کا رول آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر عشرت حسین کی رپورٹ آئی ہے ابھی. جی میں نے وہ ساری پڑھی. آپ سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر میں ملینئر, ٹاپ 100 بیوروکریٹس آف ایف بی آر آر ملینئر ان ڈالرز, جن کو وہ کہتے ہیں کہ I personally known to them. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ چیزیں سر بجٹ کا بتائیں نا مجھے, بجٹ میں کیا کیا بہتر ہوگا؟ دالیں کم ہو جائیں گی, چینی آٹا سب بہتر ہو جائے گا. بجٹ میں دیکھیں سر, جو سب سے بڑی بات ہے نا امپورٹنٹ, یہ جو پریفرنس آپ کے ساتھ میں آپ کے مشرقی پنجاب میں ہوئی ہیں, ہم تو مغربی پنجاب ہیں انڈیا کے, ان کے چیف منسٹر نے کل 11 ارب روپے کا بجلی کا ایک پلانٹ خرید کے اس نے کہا جی عوام کو مفت بجلی دیں گے. سر پریارٹیز آپ کی کیا ہیں؟ یہ تعین کرتی ہیں کہ کتنی ویلفیئر گورنمنٹ ہے. آنے والے اس میں جو ٹیکسز ہیں, موبائل فونز پہ ٹیکسز کم ہونے کی ہے کہ جی بڑے بڑے جو قیمتی موبائل فون ہیں ان پہ جو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے وہ کم کر دیا جائے, یہ ریلیف ملنے والا ہے آپ کو. اچھا آپ کو اور مختلف چیزوں پہ ریلیف ملے گا جو اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہیں. شاید لینڈ کی پروکیورمنٹ پہ ریلیف مل جائے کہ جی آپ زمینیں خریدیں گے بیچیں گے تو اس کے اوپر جو پیسہ ہوگا تو خریدیں گے, وہ کم کریں گے. جو خریدنے والے ہیں نا سر, آپ اور میں تو نہیں خریدنے والے نا. اس ملک میں خریدنے والے کون ہیں؟ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ دس از دا سیناریو سر. اچھا سر یہ بتائیں ارشد صاحب, آنے والا بجٹ ہے, یہ آپ نے پورا بڑا ڈیٹیل ہمیں پورا ٹیکسیشن سسٹم بھی بتا دیا, ایف بی آر بھی بتایا آپ نے, ہمیں سرکولر ڈیٹ بھی بتایا. آنے والا بجٹ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی, اگر میں پاور سیکٹر ایکسپرٹ کے طور پہ آپ سے پوچھوں؟ اچھا چلے ارشد صاحب جب تک ہمیں جوائن کرتے ہیں. مرزا صاحب سر آنے والا بجٹ بطور بزنس کمیونٹی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میں ایک بات آپ بتانا چاہتا ہوں. اس بجٹ میں ہم نے ایک یہ پروپوزل دی کہ فاٹا پاٹا جو ہے وہاں سے 22% ٹیکس کی ایگزمپشن ہے, اور ہم وہ سارا مال جو ہے وہ وہاں پہ گنتی کی فیکٹریاں بھی نہیں ہیں, اور وہ سارا مال جو ہے پاکستان میں بکتا ہے, اور وہ اس کا ٹیکس جو ہے چوری ہو جاتا ہے. ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل ان کو تفصیل دی. اس پہ اورنگزیب خان صاحب نے پچھلے جب آئے تھے تب بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا, یہ بات درست ہے, یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. کراچی چیمبر نے اس میری بات کو سیکنڈ کیا, لاہور چیمبر نے میری بات کو سیکنڈ کیا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فاٹا پاٹا میں جو ٹیکس ریلیف دی اسے ختم کیا جائے, کیونکہ وہ انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے. جو مال آتا ہے نا جی, اگر آپ اس کو دیکھیں جو امپورٹ مال آتا ہے باہر سے,
وہ را مٹیریل وہ پورے پاکستان میں بھی اتنا کنزیوم نہیں ہوتا جتنا فاٹا پاٹا کے نام پہ آتا ہے اور وہاں سے، اور یہیں پہ بک جاتا ہے، اور اسی سے لوگ بیٹھے ہوئے مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور بہانہ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں۔ بھائی غریب ہیں تو وہاں تو دیکھیں انڈسٹری نہیں ہے، آپ چیک کر لیں، سروے کریں کتنی انڈسٹری ہے، انڈسٹری ہے کوئی اور آپ ان کو ان چیزوں پہ ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے ایف پی آر کو چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کرے۔ دیکھیں جو آپ کے ٹیکس لیکیج ہیں، ٹیکس چوری کے ذرائع ہیں، جو غلط رستے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، کہ غریب آدمی پہ پیٹرول مہنگا کر دے، بجلی مہنگی کر دے، گیس مہنگی کر دے، اور پھر کہ 2-2 ہزار روپے دے دے، یہ تو دیکھیں نا تو مذاق کی بات ہے۔ اس طرح کی باتوں سے حکومتیں نہیں چلاتی۔ پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے۔ یقین کریں کہ ایک ایم بی بی ایس لڑکی تھی، میں نے اس کے نوکر ایک جہاں کے اسپتال میں کرایا 60,000 روپے مہینے پہ 7 گھنٹے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں ایم بی بی ایس، جس ملک میں دیکھیں یہاں پہ اکثر جو ہے لوگوں کے پاس دکانوں پہ یہ جو سٹور ہیں ان پہ 25-30 ہزار روپے پہ ملازم کام کر رہے ہیں۔ حکومت تو کہتی ہے کہ 40-41 ہزار روپے کم لے ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے سٹورز ہیں جا کے دیکھ لیں، جتنے آپ کے بڑے بڑے پلازے ان میں جا کے دیکھ لیں، جتنا بھی نظام ہے سب ٹھپ ہوا ہے، اور 25-30 ہزار روپے مہینہ انہیں دیتے ہیں۔ بیچارے غریب لوگ ہیں، بول نہیں سکتے، کہتے نکال دیں گے تو حکومت ہم سے کیا کریں گے۔ اچھا جی، اب ذرا اس پہ نہیں مخالف صاحب ایک چیز ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں چلیں ہم نے اتنے سارے مسائل پہ بات کی ہے، کافی ہو گئی، کوئی بہتری کیسے آ سکتی، کوئی صورت کیا ہے، ہم بجٹ میں کہاں کہاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی خانے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ارسلان صاحب، انفارچونیٹلی میں آج بجٹ پڑھ کے نہیں آیا، اس نہیں ہم ابھی تو سر بڑا ٹائم ہے، ہاں بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم کو ایسا بجلی میں ریلیف مل سکتا ہے، سولر پالیسی بہتر ہو سکتی ہے۔ 5 جون کو بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے جس میں اپنے عوام کو بتائیں گے کہ بھی پاکستان کی حکومت کی کیا ترجیحات ہیں اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو پالیسی ہے نا سر، وہ یہی ہے جو آج تقریر کی ہے انہوں نے چائنا کے پرائم منسٹر کے ساتھ کہ جی ہم اس کو پریگمیٹک کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی وعدے ہوئے کہ جی ہم انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں یا میوچل ہم کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، فنانشل کوآپریشن رکھنا چاہتے ہیں، آج جو کل ایگریمنٹ ہوئے ہیں $7 ارب کے چائنا کے ساتھ، وہ ایک چینج ہے اکنامک پالیسی میں، یہ تو پازیٹیو چیز ہے، اور اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی پاکستان میں، اور اس سے پاکستان کی جو فنانشل سٹرینتھ ہے وہ بھی بڑھے گی، کیونکہ اگر ہماری ڈیپینڈنسی قرضوں سے ہٹ کر کاروبار پہ آئے گی تو میرے خیال میں ہماری ملازمتیں بھی بڑھیں گی، ہماری کاروباری حضرات کا بھی معاشی لیول بڑھے گا، اور آپ یقین مانیں کہ پاکستان میں $1 ارب کا بزنس مین کوئی ہے ہی نہیں کہ جو $1 ارب کا بزنس کرے۔ کل وہاں پہ کمٹمنٹ کی گئی کہ ہم چائنا کی کولیبریشن کے ساتھ اگلے سال there will be a first پاکستانی $1 بلینئر کمپنی، ٹھیک ہے نا سر؟ تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ اچھی چیزیں آئیں گی اگلے سال کی میں جو بجٹ آئے گا، تنقیدی جائزہ لیں گے اس بجٹ کا، لیکن اچھا چلیے یہ حوصلہ افزا بات تو آپ نے بتائی، اب مجھے ذرا سا اس پہ بتائیں، یہی چیز جو آپ نے ابھی 2-3 چیزیں ہمیں بتائیں، یہ حوصلہ افزا ہے، اچھی بات ہے، کچھ چیزیں بھی اس کے ثمرات، اس میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے پاس بزنس اور بائیلیٹرل ٹریڈز کے معاملات بھی B2B جس کو کہہ لیں ہم، وہ بھی کھل سکتے ہیں، اور ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اس سے، ٹھیک ہے نا ہماری، کیونکہ جو خطہ ہم سے چیزیں لینا چاہ رہا ہے جیسے ایسٹ ایشیا ہے، ادھر ہماری بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، پاکستان کی ایکسپورٹس کی، جیسے میٹ ہے ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہمیں نئے ایونیوز کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو کمرشل اٹاشیز ہیں وہ جا کے وہاں پر بیٹھیں، وہاں لوگوں سے بات کریں، وہاں کی تاجروں سے میٹنگز کریں۔ اگر ہمارا افغانستان کی ٹریڈ بند ہوئی ہے تو وہاں ہمارا آلو جانا چاہیے۔ اب جیسے مرزا صاحب نے بات کی، $20 کلو آلو جب بکے گا آپ کا منڈی میں تو آپ کا کیا بنے گا حساب؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ کا کاشتکار کو کیا ملے گا؟ یہاں یعنی پہنچ $20 کلو آپ کو مل رہی ہے، $10 کلو، تو آپ کم از کم اپنے کاشتکار کو بھی بچائیں، اپنی زراعت کو بھی بچائیں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنی امپورٹس کو کم کریں، پھر ہی ہماری ترقی کے راستے کھلے ہوں گے۔ آپ نے بڑا اچھا 2-3 پوائنٹرز اٹھائے مرزا صاحب۔ ابھی جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی بزنس کمیونٹی سوچتی ہے ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھ سکتے ہیں، امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، انڈسٹری کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈسٹری تو کافی شٹ ڈاؤن کا شکار رہی ہے۔ کھوکھر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کی انڈسٹری جو ہے اس وقت بند پڑی ہے، ٹیکسٹائل ٹوٹل تقریباً بند پڑی ہے، فارما بند پڑی ہے، 16-17 بڑے بڑے جو ملک کے ادارے تھے وہ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ 16-17 بڑی انڈسٹری جو پاکستان میں مال بناتے تھے فارما کی، اور امریکہ تک ان کی دوائیاں جاتی تھی، وہ بھی بند کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا وجہ؟ ان کو تو ہم پوچھتے نہیں ہیں،
اور جو بیٹھے ہوئے ہم دوسرے ملکوں میں جا علی بابا کا پوچھتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے. آپ کا دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ آپ کا جو ہے شرح سود بہت زیادہ ہے. بینکوں نے، حکومت بینکوں سے پیسے، نیشنل بینک کے تھرو پیسے لے کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتی ہے. سیف اکاؤنٹ ہے، بینکوں کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو دے. آپ کے ملک میں دیکھیں، اب میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں جو سزوکی گاڑی لانچ ہوئی ہے وہ 7 لاکھ کی ہے، اور آپ کے ملک میں 65 لاکھ کی ہوئی ہے. سر اس پہ بات کروں یہ گا ہے میں آپ سے بات، یہ تو بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے نا کہ یہاں پر وہ دیکھیں 7 لاکھ کی ہوئی ہے. کھوکھر صاحب 7 لاکھ کی دیکھتا تھا انڈیا میں وہی گاڑی، اور یہاں 65 لاکھ کی ہوئی ہے. تو سر وہ تو روپی ڈیفرنس بھی ہے نا. آپ چلے کے دیکھیں، ہم اس پہ آپ کے دیکھیں. یہ بڑا اچھا چیپٹر ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. نعیم بخاری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. مرزا عبد الرحمان صاحب آپ کا شکریہ. ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا بھی شکریہ. اب عید کے پروگرامز آپ دیکھیں گے اور اس کے لیے بھی آپ کو ایڈوانس میں ہم عید مبارک کہے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.